نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ تہجد کی نماز کی طاقت کیا ہے؟ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو اس پر کیا کچھ ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا کچھ نصیب فرماتے ہیں، یہ ساری باتیں میں آج آپ کو بتلاؤں گا۔ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بارش کے پانی کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں۔ اس مہینے کی ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث کا مفہوم یہ ہے، بڑا ہی بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے کو پائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مغفرت، اپنی بخشش کے فیصلے نہ کروا سکے۔ تو اس مہینے کو ہم نے قیمتی کیسے بنانا ہے؟ تہجد کی نماز کی 3 فضیلتیں رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھنے پر جو اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے وہ میں آپ کو بیان کروں گا۔ جب آپ ان کو سنیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو پہلی فضیلت یہ ہے، جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی عبادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر اتنی عظیم رات ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس رات کو ہم نے اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید کو اتارا۔ لیلۃ القدر، شب قدر ایسی رات ہے کہ اس ایک رات کی عبادت من 1000 شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ یعنی اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو آسمان سے زمین پر اتارتے ہیں۔ وہ ساری رات لوگوں کی دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں، لوگوں کی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں۔ جب بندے دعائیں کرتے ہیں وہ فرشتے ان کی دعاؤں میں آمین کہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ساری رات چلتا رہتا ہے، یا حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی جب فجر کا وقت ہو جائے اس وقت یہ فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں۔ اتنی عظیم رات ہے میرے دوستو۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے مہینے کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25 کی رات، 27 کی یا 29 کی رات۔ ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو جو بندہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس رات کی عبادت نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیونکہ تہجد کے وقت تو انہوں نے اٹھنا ہوتا ہے، سحری کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، تو جب وہ روزانہ اٹھے گا پورے مہینے کی جو آخری 10 راتیں ہیں، ان 10 راتوں میں اٹھ کر بھی تہجد پڑھے گا، تو جب وہ تہجد پڑھے گا تو اس رات میں سے کسی رات میں بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، تو اس کو لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب مل جائے گا، اس کو لیلۃ القدر والی رات کی عبادت نصیب ہو جائے گی میرے دوستو۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی دعاؤں کی قبولیت کا اس کو پروانہ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی جو تہجد کی نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ تو آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں تہجد کے وقت اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی میرا ایسا بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف کروں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنی ضرورت میرے سامنے رکھے، میں اس کی ضرورت کو پورا کروں؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو اپنا سوال میرے سامنے رکھے، میں اس کے سوال کو پورا کر دوں؟ تو میرے دوستو، یہ وقت اللہ سے ہم کلامی کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار کو بندہ سنتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے، مصلی پہ آتا ہے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ اور تیسری فضیلت، جو رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد پڑھتا ہے اس کو اللہ یہ نصیب فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ تہجد کی نماز میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ وہ سنت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی اس کو اپنایا ہے، یعنی ہر رات اللہ کے نبی علیہ السلام رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جو بندہ تہجد پڑھتا ہے اللہ کے نبی کی محبت اسے نصیب ہوتی ہے، اور جنت میں اللہ کے نبی کا قرب اس کو نصیب ہوگا، اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہوگی۔ یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے میرے دوستو۔ اس لیے آپ رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز کا اہتمام ضرور کیا کریں۔ اٹھنا تو ہوتا ہے، سحری کرنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، اور یہی وقت تہجد کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ 2 4 6 رکھتے ہیں تہجد
تہجد کی نماز کی بھی ادا کر لیا کریں، اور یہ سلسلہ آپ رمضان میں بھی جاری رکھیں اور رمضان کے علاوہ باقی راتوں میں بھی اس کو معمول بنا لیں، پھر دیکھیں کہ اللہ کا قرب آپ کو کیسے نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔